ایک جگہ علماء کا اجلاس تھا پاکستان کے ایک علاقے میں، بہت بڑے بڑے علماء وہاں اجلاس تھا. اس میں مختلف علماء کے بیانات ہوئے کہ امت کی جو پریشانیاں ہیں، امت جو پریشان ہے، ساری امت مسلمہ، ان سے نجات کا کیا راستہ ہے، کیا راستہ، کیا اختیار کرے امت تو نجات نصیب ہو جائے، پریشانیوں سے نجات نصیب ہو جائے. تو اس بارے میں وہ اجلاس تھا. تو وہ مختلف علماء آئے، انہوں نے وہ مسائل بتائے اور ان کا حل بتایا کہ بھئی یہ پریشانی، یہ ان وجوہات کی بنا پر امت پریشان ہے اور ان پریشانیوں کا یہ حل ہے، ان مسائل کا یہ حل ہے، ان بیماریوں کا یہ علاج ہے. ایک بڑے عالم تشریف لائے اور انہوں نے خطبہ پڑھا اور یہ آیت پاک پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہی ان کا وعظ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ راستہ پیدا کر دے گا اس کے لیے، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. حدیث پاک میں مضمون ہے اگر ساری دنیا کے لوگ اس آیت پاک کو پکڑ لیں، سب کے لیے کافی ہو جائے، سارے مسئلوں کا حل ہے. ہماری پریشانیوں کے اسباب یہی نافرمانیاں اور گناہ ہیں. جتنی معذب قوموں پر عذاب نازل ہوا اس کا سبب یہی تھا، گناہ تھا، نافرمانی. تو انہی نافرمانیوں میں آج ہم لوگ مبتلا ہیں. کوئی داڑھی منڈا رہا ہے، کوئی بدنگاہی میں پڑا ہوا ہے، کوئی نیٹ کی بدماشیوں میں پڑا ہوا ہے، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بے حیائی میں مبتلا ہیں. ایسے ہی کوئی والدین سے جناب بدتمیزی اور ان پر ظلم، کوئی بیوی بچوں پر ظلم میں مبتلا ہے، کبر میں مبتلا ہے، حب جاہ میں مبتلا ہے اور حب دنیا میں مبتلا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. طرح طرح کے گناہ، ٹی وی کی لعنت اور طرح طرح کے گناہ، حلال حرام کی تمیز نہیں. کہتے ہیں کیا ہوگا گناہوں سے آدمی ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، دنیا میں بھی جینا تلخ ہو جاتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی، تلخ زندگی. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ احکام شریعت کو اپنے اوپر غالب کرو، اللہ تم کو زمانے بھر پہ غالب کر دے گا. اور فرمایا احکام شریعت کو مت توڑو، خدا تم کو توڑ پھوڑ دے گا. کتنی کام کی بات ہے، ذرا غور سے سنیں، دل میں بٹھائیں، آگے بھی پہنچائیں، بتائیں خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی. جن گھروں میں نافرمانیاں ہیں پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں. علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے، اندھیرے بے سکونی ہیں معاشی کے لوازم سے. اب یہ سبق ہم لوگ بھول جاتے ہیں، نفسانیت کی وجہ سے بھول جاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلایا، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے ان کو رحمت و فضل سے وہ اللہ کی دور ہو گئے، محروم ہو گئے. اللہ کی رحمت تو خاص رحمت و فضل سے پھر وہ محروم ہو گئے اللہ کو بھلا. اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، زمین پر گر پڑا میں آسماں سے. اللہ ہم سب کو شریعت و سنت کا پاس رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.